الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں نیپال بارڈر سے قریب اس گاؤں میں شیخ صالح بستوی رحمہ اللہ کے ادارے کے سالانہ پروگرام میں غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے پہلے جب آیا تھا تو صالح صاحب باحیات تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے صاحبزادے عزیز جناب اشفاق صاحب اس ادارے کو اپنے والد کی ایک میراث سمجھ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج میں نے دیکھا کہ تقریباً
6 طلبہ نے یہاں سے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت مکمل کی ہے اور ان کے سروں پہ ابھی دستار رکھی گئی ہے۔ یقیناً آج کے دور میں دینی ادارہ چلانا آسان کام نہیں ہے۔ شیخ صالح صاحب کا اپنا ایک تجربہ تھا، جماعت میں اپنا ایک رسوخ تھا، ایک پہچان تھی۔ ہمارے بھائی اشفاق صاحب اپنے والد کی اس میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے ہماری کہ ایک عظیم باپ کے یہ بیٹے ہیں اور بڑی خدمات رہی ہیں صالح صاحب کی اس پورے علاقے میں، ان کے اس ادارے کو زندہ رکھنا، اسے پروان چڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اسے ہر مسلمان 5 ٹائم کی نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کر رہا ہے، دوہرا رہا ہے۔ یعنی کم سے کم اگر ہم صرف فرض نمازوں میں جوڑ لیں تو فجر سے لے کر کے عشاء تک صرف فرض نمازوں میں 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ گویا کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم سنتیں نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھتے ہیں، تو ہم یہ دعا 17 بار اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس دعا میں کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا۔ آئیے ذرا سورہ فاتحہ کے معنی اور مطلب پر غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ اے اللہ تو اپنے دین کے اوپر، سچے دین کے اوپر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جن کے اوپر تیرا کرم ہوا۔ تو ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلا، تو ہمیں صدیقین کے طریقے پر چلا، تو شہیدوں کے طریقے پر چلا، تو صالحین کے طریقے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ غور کیجئے، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ گویا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ہدایت ہے۔ اگر آپ روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہیں، رہنے کو اچھا گھر نہیں ہے، کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی کروڑوں اربوں کی دولت بیکار ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت، ہدایت کی نعمت سب سے بڑی دولت۔ جب آپ کسی غیر مسلم کو گائے کا پیشاب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں
گائے کا گوبر کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی ندی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب آپ شرک کے ان اڈوں کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، ابھی ہمارے اتر پردیش کے اندر پریاگ راج کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا تہوار چل رہا ہے، میلہ چل رہا ہے۔ میڈیا والے طرح طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں۔ کوئی بابا ہے جو 10 سال سے 12 سال سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے، اپنا ہاتھ ہی نیچے نہیں کر رہے، اور اس کو بہت بڑی بزرگی سمجھا جا رہا ہے، بہت بڑی عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی بابا ہے جو سر سے پیر تک مادرزاد ننگے ہیں، ان کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، وہ سر سے پیر تک ننگے ہیں، اور دنیا اس کو ان کی بزرگی سمجھ رہی ہے، ان کی عبادت سمجھ رہی ہے۔ عورتیں آتی ہیں اور اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، اس کی شرمگاہ کو جا کر کے آشیرواد لے رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، یہ احساس نہیں پیدا ہوتا؟ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہی وجہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو نے نہ نوازا ہوتا، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ہدایت والے تھے، ہماری اوقات سے باہر تھا۔ اے اللہ یہ تو تیرا انعام ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ 5 ٹائم کی نماز میں آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلاتے رہنا۔ اے اللہ اسی ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا، اس راستے سے ہم کو بھٹکنے نہ دینا۔ اسی لیے قرآن میں دوسری دعا کو سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، اب ہمارے دلوں میں کبھی کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے دینا، کوئی گمراہی پیدا نہ ہونے دینا، کوئی کجی پیدا نہ ہونے دینا۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دعا پر بس کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، تو بات تو پوری ہوگی۔ مگر اس کو تھوڑا اور کھولا گیا۔ جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو صراط مستقیم پر چلا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ ہم تجھ سے دعا تو کر رہے ہیں کہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، مجھے نوگڑھ سے آپ کی گوری آنا ہو، میپ کے اندر 4 راستہ بتا رہا ہے، میں پتہ لگاؤں گا کہ کون سا راستہ ایسا ہے جس راستے سے عام طور سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ ہم نے مولانا نیاز صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا آپ بڑھپور سے ہو کر کے چلے آؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ ہوتا، کسی گاؤں سے کسی جنگل سے ہو کر کے آنے والا راستہ ہوتا، رات کا ٹائم تھا، شاید میں اپنی سیفٹی کے لحاظ سے اس راستے کو نہ چنتا۔ یہ ہم انسانوں کی عقل کہتی ہے کہ ہم وہ راستہ اپناتے ہیں جس راستے پر لوگ چلتے ہو، جس راستے کو آزمایا جا چکا ہو۔ ہم رات میں اندھیرے میں ہم نئے راستے پر چلنے کا رسک نہیں لیتے۔ ہم نے کہا اللہ تو صراط مستقیم پر چلا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ اس راستے پر کبھی کوئی چلا ہے کہ نہیں چلا ہے، اس راستے کو کسی نے اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اللہ کا انعام کس کے اوپر ہوا ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرما دی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
4 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں، 4 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیوں کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ گویا ہم نے جب صراط الذین انعمت علیہم کہہ دیا تو گویا کہ ہم نے کلیئر کر دیا کہ یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، نبیوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے۔ اب کوئی اگر کہے کہ وہابی لوگ ولی کو نہیں مانتے تو اس کو جا کے بتا دو بھائی وہابی تو بیچارہ بغیر سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا، وہابی تو اس دعا کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتا کہ اے اللہ تو ولیوں کے راستے پہ ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اتنا کہہ دیا گیا تھا، بات ختم ہو گئی، مگر ایک اور وضاحت کی گئی۔ کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ راستہ بتایا گیا ہوگا لیکن وہ بھٹک گئے ہوں گے، انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ راستہ نہیں اپنایا ہوگا۔ ہم اللہ سے جب صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا، ان کے طریقے پر تو ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ کن کے اوپر غضب نازل ہوا؟ بتاؤ بھائی گوری والے، علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، عوام سے پوچھ رہا ہوں۔ 3 جلسے کی تاریخ یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں لی، جو موڑی ہلا ہلا کے رات رات پر سنتے کیا جان علم حاصل کرتے میرے بھائی؟ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر۔ مغضوب علیہم کون؟ یہودی۔ وَلَضَّالِّينَ، اور اے اللہ تو ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو بھٹک گئے۔ کون بھٹک گئے؟ نصارہ بھٹک گئے، کرسچین بھٹک گئے۔ اے اللہ تو ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، تو ہم کو عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے 5 ٹائم کی نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، تو عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ایسا کون سا پاپ کیا تھا یہودیوں نے؟ ایسا کون سا جرم کیا تھا عیسائیوں نے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل تھا مگر علم کے بغیر عمل تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں اگر لوگ گمراہ ہوں گے تو 2 ہی چیزوں کے ذریعے گمراہ ہوں گے، یا تو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کریں گے یا علم کے بغیر عمل کریں گے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو بغیر علم کے عمل کریں گے۔ دونوں گمراہ ہو جائیں گے، دونوں اللہ تعالیٰ کیا ذلیل ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 5 ٹائم کی نماز میں ہم بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا، مگر جو پاپ انہوں نے کیا تھا، جو گناہ انہوں نے کیا تھا، کیا وہی گناہ آج ہم خود نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ برائی آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہم دنیا کو تو بھلائی کا درس دے رہے ہیں، دنیا کو تو اچھائی کا درس دے رہے ہیں، لیکن آج ہم خود اس سے دور ہیں۔ 1993 میں سوڈان میں بہت بڑا قحط پڑا تھا، سوکھا پڑا۔ تو ایک فوٹوگرافر تھا، اس کا نام تھا کیون کرٹن، اس کا نام تھا کیون کرٹن، افریقہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے سوڈان میں جب سوکھا پڑا تو اس نے ایک فوٹو لیا۔ فوٹو میں یہ دکھایا گیا کہ ایک گدھ ہے، گدھ جانتے گدھ جو لاشوں کو کھا جاتا ہے، جو مردوں کی لاش کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے، گدھ۔ ایک گدھ ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے بیچارہ،
جو بالکل دبلا پتلا ہے، مریل سا ہے، اور گدھ پیچھے بیٹھا ہوا۔ اس نے وہ فوٹو لیا اور اس فوٹو میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جو گدھ ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ بچہ کب مرے اور میں اس کی لاش میں سے نوچ نوچ کے کھاؤں۔ اس نے یہ تصویر لی 1993 میں، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، سوشل میڈیا اتنا تھا ہی نہیں۔ اس کا یہ فوٹو بہت وائرل ہے، بڑے بڑے ٹی وی چینلوں نے اس کو دکھایا، اخباروں نے دکھایا، اس کو بہت بڑے بڑے ایوارڈ ملے، انعام ملے۔ لیکن ایک جگہ جب اس کو ایوارڈ دیا گیا، ایوارڈ میں پریس کانفرنس میں ایک میڈیا والے نے اس فوٹوگرافر سے ایک سوال پوچھا تھا، اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد وہ جو فوٹوگرافر تھا کیون کرٹن، اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے۔ میڈیا والوں نے اس سے یہ پوچھا، اے کیون کرٹن، جب تو وہ فوٹو لے رہا تھا، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو بھوک و پیاس سے بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور پیچھے گدھ بیٹھا ہوا تھا اس کے مرنے کے انتظار میں، اے کیون کرٹن یہ بتا کہ تو نے اس بچے کا کیا کیا؟ کیون کرٹن بولا، میں تو تصویر لے کر کے چلا گیا تھا، مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میڈیا والے نے کہا کہ اے کیون کرٹن کان کھول کر کے سن لے، جب تو وہ تصویر لے رہا تھا، وہ معصوم بچہ وہاں پہ جو مر رہا تھا بھوک اور پیاس سے، وہاں پہ دو گدھ تھے، ایک گدھ تو وہ تھا جو اس کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اور دوسرا گدھ وہ تھا جو کیمرہ لیے ہوئے۔ کہا کہ تو بچا سکتا تھا اس بچے کو، تو نے نہیں بچایا، تجھے فوٹو لینا تھا، تجھے پاپولر ہونا تھا، کہ پاپولر ہو گیا تو فیمس ہو گیا تو اس بچے کو بچا سکتا تھا، مگر تو نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اے یہودیوں تم دوسروں کو نیکی کا پروچن دیتے ہو، دوسروں کو نیکی کا پڑھاڑا پڑھاتے ہو، دوسروں کو نیکی کا پاٹ پڑھاتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہی گناہ یہودیوں نے کیا اور وہ مغضوب علیہم بن گئے، تو ہم اور آپ نے تو قرآن پڑھ کے یہی کام کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے رہے اور شراب پیتے رہے، ہم قرآن پڑھتے رہے اور زنا کرتے رہے، ہم قرآن پڑھتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے، ہم قرآن پڑھتے رہے، بھائی بھائی کا حق مارتا رہا، ہم قرآن پڑھتے رہے، پڑوسی کی زمین کو ہتھیاتا رہا، ہم قرآن پڑھتے رہے، اور برائی کا بازار گرم ہوتا رہا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے مسلمانوں تم دوسروں کو کیا نیکی کا حکم دو گے، تم تو خود اپنے آپ کو بھول جاتے۔ ہمیں دوسروں کو نصیحت دینا یاد ہوتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہمیں یاد نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کو بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کی بات۔ صحابہ کرام اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتوں کو سیکھا کرتے تھے، اور 10 آیتوں کو سیکھنے کے بعد جب تک ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے 11ویں آیت کا نمبر نہیں آتا تھا۔ اے میرے بچوں جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ رمضان میں کہیں کھڑے ہو کر کے شاید قرآن سنا بھی دو گے، تراویح بھی پڑھا دو گے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ مگر اس سے بھی بڑی عزت کی بات
بات ہوتی جب قرآن آپ کے سینے کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں بھی اتر جاتا، آپ کے کردار میں بھی اتر جاتا، آپ کی گفتگو میں بھی اتر جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن صرف یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو دل میں اتارنے کی کتاب ہے، قرآن تو عمل کرنے کی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے اور یہ قرآن پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے۔ صحابہ کرام عمل کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حنظلہ تھا، وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر فاروق سے ملاقات کی۔ حضرت عمر نے پوچھا حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا اے عمر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بال بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جب فیملی میں چلے جاتے ہیں، گھر بار میں چلے جاتے ہیں، اے عمر پھر وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے بھائی یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو میں بھی چل کے پوچھتا ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اے اللہ کے نبی نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات کر رہے ہو حنظلہ، تم کیسے منافق ہو گئے؟ کہا اے اللہ کے نبی جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، جنت کی باتوں کو سنتا ہوں، جہنم کی باتوں کو سنتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، لیکن جب بال بچوں کے پاس جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی دل کی وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے، دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، منافق نہیں ہو۔ اے حنظلہ جس حال میں تم میرے پاس رہتے ہو، اگر اسی حال میں تم 24 گھنٹے اگر رہو گے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، تو فرشتے تم سے آ کر کے ہاتھ ملائیں گے، اتنے متقی بن جاؤ گے۔ لیکن اے حنظلہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ شَيْئًا فَشَيْئًا، ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، دل کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا ہے۔ اے حنظلہ اس سے یہ سمجھنا کہ تم منافق ہو گئے ہو یہ صحیح نہیں۔ حنظلہ کو اپنے ایمان کی فکر ہوئی، حنظلہ اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آج ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے گریبان میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اپنی ذات کی تربیت اور اپنے اوپر غور میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہودی بہت جانکار تھے، بہت عالم تھے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو نہیں معلوم کہ شراب حرام ہے؟ لیکن نیپال کے اندر چلے جاؤ یا نیپال کے پہلے انڈیا کی بارڈر پر چلے آؤ، آج بڑی کثرت سے ہمارے نوجوان شراب کے نشے میں بھی دھت ہے۔ کیا مسلمانوں کو پتا نہیں کہ سود بہت بڑا گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ دروازے، جس میں ہلکا دروازہ یہ ہے اَيَّن کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، پھر بھی مسلمان سود کھا رہا ہے۔ کیا مسلمان کو پتا نہیں اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لینا، اپنے بھائی کا حق مار لینا، اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ آخرت کو برباد کر دینے والا عمل ہے؟ سب پتا ہے، لیکن عدالتوں میں کچہریوں میں آج سب سے زیادہ آپ کو مسلمان کا مسلمان کے خلاف کیس ملے گا۔ مسلمان کی زمین کو ہتھیا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا لے کے جانا ہے ہمیں؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے جھارکھنڈ میں میرا ایک پروگرام تھا،
جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا، رات میں 12 بجے پروگرام کر کے میں لوٹنے لگا، آدھا گھنٹے کے بعد جلسے کے ذمہ داروں نے فون کیا، مولانا صاحب آپ تو نکل گئے، یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک حافظ قرآن بچہ 20-22 سال کا لڑکا جو قرآن کا حافظ تھا، اور جب انہوں نے فوٹو بھیجا تو مجھے یاد آیا کہ میں تقریر کر کے جب اترا تھا وہ لڑکا میرے پاس بھی آیا تھا، مجھ سے مصافحہ بھی اس نے کیا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ بھی تھا۔ وہ بائک سے نکلا ہے جلسے میں سے پروگرام ختم ہونے کے بعد، اور 3-4 کلومیٹر ہی دور اس کا گاؤں تھا، اور جیسے ہی مین روڈ سے وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے جب روڈ پر وہ مڑا ہے، پیچھے سے ایک پک اپ والے نے اس کو ٹھوکر ماری ہے، کیونکہ اس نے انڈیکیٹر وغیرہ بھی نہیں دیا، اور جیسے ہی اس پک اپ والے نے ٹھوکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ نوجوان لڑکا اللہ کو پیارا۔ ہم نہیں جانتے میرے پیارے صاحب، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کب مریں گے کہاں مریں گے ہم نہیں جانتے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ اپنے فیوچر کو بنانے والوں، تم سامان 100 برس کا بنا کے چل رہے ہو اور پل کی خبر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ بار، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ سب یہی رہ جائے گا۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے دنیا میں کسی کا حق مارنے کے پہلے یہ سوچ لینا، آخرت میں پیسے کے بدلے پیسہ نہیں دے پاؤ گے، زمین کے بدلے زمین نہیں دے پاؤ گے، آخرت میں اپنی نیکی دینا پڑے گا، اور نیکی ختم ہو جائے گی تو سامنے والے کا گناہ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ جیسے انڈیا کا آدمی سعودی عرب میں جاتا ہے، نیپال کا آدمی سعودی عرب میں جاتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے، آپ کی انڈیا اور نیپال کا پیسہ نہیں چلے گا۔ دبئی میں آپ جائیں گے وہاں درہم چلتا ہے، وہاں آپ کا ریال نہیں چلے گا۔ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنسی کیا ہوگی؟ ہمارے گناہ ہوں گے اور ہماری نیکیاں ہوں گی۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، کسی کے ساتھ خیانت کی ہے، میرے بھائیوں، دنیا میں تو ہم نے مال لیا تھا، پیسہ لیا تھا، زمین لیا تھا، مگر آخرت میں ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، اپنے روزے دینے پڑیں گے، اپنی نمازیں دینی پڑیں گی، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، مغضوب علیہم کے اندر شامل نہ ہونا، جن سے بچنے کی 5 ٹائم تم دعا کرتے ہو، اپنے علم کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ او تقریریں سننے والوں، او یوٹیوب پر علماء کے بیانات سننے والوں، او علماء کے ساتھ سیلفی لینے والے نوجوانوں، یہ علماء سے محبت آپ کے کام نہیں آئے گی جب تک آپ علماء کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ حتیٰ یسألان خمس، یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوالوں کے جواب مجھے بھی دینے ہیں، آپ کو بھی دینے ہیں، پڑھے لکھے کو بھی دینے ہیں، کم پڑھے لکھے کو بھی دینے ہیں، ان پڑھ کو بھی دینے ہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم، ہر ابن آدم کو ان 5 سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اب ہم لوگ بھی تو بھائی سوشل میڈیا پہ رہتے، بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ڈھکوسلے ہیں بھائی صاحب۔ آج روز ڈے ہے، کسی دن چاکلیٹ ڈے ہے، کسی دن ٹیڈی ڈے ہے، کسی دن گلے لگانے کا دن ہے، کسی دن جو ہے کس کرنے کا دن ہے۔ استغفر اللہ، یہ حرام اور ناجائز رشتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں بنائی گئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، کیا بھئی یہ مائک رکوع میں جا رہا ہے؟
بھنڈائے گئے کہاں؟ نہیں مائک نہیں. تو اب یہ جو ڈے منائے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اے مسلمان نوجوان، تو کسی کی لڑکی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو جا کے گلاب کا پھول دے رہا ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا تو ارادہ کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے گھر میں بھی کوئی پھول لا کر کے دے رہا ہے، تو کسی اور کی عصمت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری عصمت کو بھی تار تار کیا جا رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ نے جب قرآن میں زنا کا ذکر کیا کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بڑا گندا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. علماء نے لکھا کہ اللہ نے زنا کو راستہ کیوں کہا ہے؟ راستے پہ آیا بھی جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے. جب تم زنا کے راستے پہ کسی کی دہلیز تک جاؤ گے، کسی کی عزت تک جاؤ گے، تو اسی راستے پہ چل کے کل تمہارے گھر تک کوئی آئے گا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، تم عزتوں کو بچانے کے لیے آئے ہو، تم عزتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم عصمتوں کے محافظ بن کے آئے ہو. فروری کو زناکاری کا مہینہ بنا، ہر طرف پارکوں میں، ہوٹلوں میں زناکاری کی تیاریاں چل رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، آپ مسلمان ہیں اور آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے کون سے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم نبیوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم مغضوب علیہم کے راستے پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہودیوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور حالات یہ ہو چکے ہیں، آپ چلے جائیے کسی بھی بڑے شہر کے ہوٹل میں، آپ بستی چلے جائیں، آپ لکھنؤ چلے جائیں، آپ گورکھپور چلے جائیں، آپ بنارس چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں اور ایک سروے آپ کر لیں بڑے بڑے ہوٹلوں کا. بڑی تلخ بات ہے لیکن بات سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ آپ کو ان ہوٹلوں میں زناکاری اور بدکاری کے جو واقعات ملیں گے اس میں ایک بڑی تعداد برقع پہننے والی لڑکیوں کی ملے گی. آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کی بیٹی گھر سے نقاب پہن کر کے نکلی تو اللہ کی ولی بن گئی. نہیں میرے پیارے ساتھیوں، گھر سے عورت کا نقاب پہن کر کے نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچ گئی ہے. شیطان نقاب کے اندر بھی آپ کی بیٹی کو گمراہ کر سکتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے اندر نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی جو نمازی تھی، روزے دار تھی، دیندار تھی، علماء کے بیانات سنتی تھی، سوشل میڈیا پر ایک غیر مسلم لڑکے سے اس کا افیئر ہوتا ہے، پیار محبت کی باتیں چلتی ہے، اور وہ لڑکی نصرت جہاں اس لڑکے کے ساتھ فرار ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتی ہے اور نصرت جہاں سے نشاسن بن جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ دونوں چیزوں کی کمی ہے ہمارے، یا تو علم ہے اور عمل نہیں ہے، یا علم ہی نہیں ہے. یا تو مغضوب علیہم والی ہمارے اندر صفت ہے یا ضالین والی صفت ہے. یا تو علم ہے اور عمل نہیں ہے یا علم ہی نہیں ہے. آج کتنے مسلمان ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. ان سے پوچھو توحید کا کیا مطلب ہے، نہیں معلوم. ان سے پوچھو اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں معلوم. ان سے پوچھو قبر میں 3 سوال ہوگا کیا ہوگا، نہیں معلوم. کتنے مسلمان ہیں باپ کا جنازہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لو بھائی جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، سر جھکا کے نہیں آ رہا ہے، نہیں معلوم ہے. باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو وہ حال ہمارا ہو گیا کہ ہم تو دین کی بیسک چیزوں کی جانکاری بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، دین کی موٹی موٹی باتوں کو جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی نہیں،
صرف علماء کی نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی بیسک باتوں کو جانے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر تین سوال پوچھیں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ جب ایک بندے مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو کیا کہے گا بندہ؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو سمجھا تھا، میں نے قرآن پر غور کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس چیز کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ 20 سال پہلے جب موبائل کا وجود نہیں تھا، موبائل کا وجود کم تھا، لوگ موبائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر آج وہ حالات پیدا ہو گئے، میری 3 سال کی بچی ہے، موبائل اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ یوٹیوب کہاں ہے، یوٹیوب پر اپنے آپ اس کی انگلی چلی جاتی ہے اور اپنے آپ اسکرول کرنے لگتی ہے۔ 3 سال کے بچوں سے لے کر 80 سال کا بوڑھا موبائل چلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کو آپ کتنا مہتو دیتے ہیں، دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ آپ کو اور ہمیں طے کرنا ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو میرے پیارے ساتھیوں ہم والظالین میں سے ہو جائیں گے، گمراہ ہوں گے۔ شعبان کا مہینہ آیا، اسی مہینے کی 15 تاریخ شب برات منائی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان 15 تاریخ کی رات میں رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے نانیہال کے لوگ بھی شب برات منانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے ماموں لوگوں کو سمجھایا کہ ماموں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ رات بھر عبادت کیوں کرتے ہو، یہ قبرستان کیوں جاتے ہو، یہ مسجدوں کو کیوں سجاتے ہو؟ ہمارے ماموں نے بہت ناراض ہو کے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں اس پر کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا ماموں جان مجھے نماز پر پرابلم نہیں ہے، مجھے قرآن پر پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس بات پر ہے کہ آپ نے آج کی رات قرآن کو خاص کر لیا، آپ نے آج کی رات کو نماز کے ساتھ خاص کر لیا۔ میں نے کہا میرے ماموں جان کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالے جس کا تعلق ہمارے دین سے نہ ہو تو وہ کام مردود ہو جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ میں نے کہا ماموں جان اللہ کے پیارے نبی ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین کے اندر ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ یہ جتنی بدعت کی دکانیں چل رہی ہیں اگر آپ غور کریں سب کی بنیاد جہالت پر ہے۔ بیان کرنے والا بھی جاہلوں کی جہالت کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور من گھڑت باتیں، فضول باتیں، فرضی باتیں بیان کرتا ہے، اور پبلک نعرہ لگاتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی تکرار کرتی ہے، اور پبلک کو، عوام کو ان بدعات کے دلدل میں دھسا کے رکھا گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے اپنا تعلق جوڑو۔ قیامت قریب آ رہی ہے، دھیرے دھیرے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے علماء کی زندگی میں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایک ایسا دور بھی آگے آئے گا جب جاہل عالم کے بھیس میں آئیں گے، شیروانی کے ناپ سے عالم کا سائز ناپا جائے گا، ٹوپی کتنی اونچی ہے قطب مینار کے برابر ہے کہ اس سے آپ عالم کا قد ناپیں گے۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، ٹوپی اور دستار اور کرتے اور شیروانی سے علم نہیں ناپا جاتا، علم تو دلائل سے ناپا جاتا ہے، علم تو انسان کی گفتگو سے اور انسان کی تحریر سے سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ
ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। आज मौलाना सालिक साहब दुनिया से चले गए, हमारी जमात में कैसे शायर थे, एक ऐसे शायर थे, आलिम भी थे, शायर भी थे। आज बड़ा मसला ये है कि अहले हदीसों के स्टेज पर नातें पढ़ी जाती है, छोटे छोटे बच्चे हमारे यूट्यूब से देख करके नाते पढ़ते। हमारी छोटी वाली जो बच्ची है 3 साल की, अब बच्चे यूट्यूब देखते हैं, माँ बाप जितना उनको कंट्रोल करेंगे, आप उस पर फिल्टर लगाएंगे। अब वो एक नज़्म बड़ी मशहूर है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। अब वो 3 साल की मेरी बच्ची तोतली जबान में पढ़ रही थी। अब उसको मैं क्या बताऊं कि भाई ये नूर मोहम्मद सल्लल्लाह गलत है, माफी कल्बी गैरुल्लाह गलत है। अब उतनी बड़ी बच्ची को क्या समझाएंगे? आप एक बात ये समझ लीजिए, कहावत है कि जब आप घर का दरवाजा खुला रखेंगे तो कुत्ता अंदर आएगा। आप YouTube के ऊपर अगर आपका कंटेंट नहीं है, अहले हदीसों ने अगर उस पर मेहनत नहीं की है, बच्चों के लिए आपने अच्छी नज़में नहीं लिखी है और अच्छी आवाज में नहीं पढ़ी है, और YouTube पर वो मौजूद नहीं है, तो जो बिदती लोगों की बिदती नज़में हैं आपके बच्चे वही गाएंगे, वही पढ़ेंगे। तो आज मौलाना सालिक बस्तवी जैसा शायर हमारे बीच में वो मौजूद थे, तो जमात की एक शान थी। और आप देखिए कितने कम वक्त में उनका भी इंतकाल हो गया और उनके बाकी 2 भाई भी इस दुनिया से चल बसे। मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा दुनिया से जा रहे हैं। अगर आप जमात के बुजुर्ग उलमा की बात अगर करेंगे, उंगलियों पर उनके नाम गिने जा सकते हैं जो वाकई में बुजुर्ग थे। इस इलाके के बाज़ उलमा हैं जो अब बिल्कुल उम्र की आखिरी जो है कगार पे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन उलमा के जाने के बाद एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। ये इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोग जिनको आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या है उसके पास? जिस इंसान को अरबी जबान नहीं आती, बगैर एराब के, बगैर ज़ेर ज़बर के, अगर इंजीनियर अली मिर्जा को सही बुखारी दे दिया जाए कि चल भाई तू बहुत बड़ा अल्लामा बनता है, एक पेज तू बुखारी पढ़ ले, नहीं पढ़ पाएगा। और उसको सुनने वाला कहता है कि ये तो हमको वो बात बताता है जो अब्दुल गफ्फार साहब नहीं बताते, जो नियाज़ फैजी साहब नहीं बताते, जो कासमी साहब नहीं बताते, जो फला आलिम नहीं बताते, ये हमको वो बात बता रहा है। उलमा छुपाते हैं ये बताता है। अरे नादान, उलमा छुपाते नहीं है, उलमा को पता है कौन सी बात कहां बयान करने की है। हर बात हर लेवल के इंसान के सामने नहीं कही जा सकती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी की दवा आपको लिख के देता है। डॉक्टर बैठ के आपको फार्मूला नहीं बताता इसका कौन कौन सा फार्मूला है, फार्मूला उसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। मेरे अजीजों, आज उलमा बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताते कि आपके मेयार और आपके लेवल की नहीं है, और इस तरीके के जाहिल लोग हर तरीके की बातें उलमा अवाम के सामने बयान करते हैं और अवाम का दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उलमा चले जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिल वो फतवा देने लगेंगे तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को। इसलिए मेरे प्यारे हमें मग़ज़ूब अलैहिम भी नहीं बनना है, हमें वलज़ालिम भी नहीं बनना है। हमें इल्म भी हासिल करना है और इल्म के ऊपर अमल भी करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया के तो बड़े जानकार हो, लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो। ओ गौरी वालों, ओ मेरे भाइयों, आज अगर आप नमाज पढ़ने का तरीका नहीं जानते और आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। मेरे भाइयों, अगर इतनी उम्र के हो जाने के बाद आपको जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता, अगर आपको अल्लाह की तौहीद के बारे में नहीं पता, अगर अपने नबी के बारे में मोटी मोटी बातें नहीं पता, तो मेरे भाइयों ये हमारे लिए शर्म की बात है और अफसोस की बात है। इल्म हासिल करो, ये इल्म ही हमें नजात दिलाएगा और ये इल्म ही हमें अल्लाह का डर भी हमारे दिल में पैदा करेगा। जितना आप अल्लाह को जानेंगे उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे बंदों में मुझसे वही लोग डरते हैं जो आलिम होते हैं, जो वाकई में अल्लाह को जानते हैं, जो अल्लाह को जितना जानेगा उतना अल्लाह से डरेगा। इसीलिए
جب حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، اے میرے بچے اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ لوگوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آج دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ لڑکی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلی، معاف کرنا یہ کافی نہیں ہے، لڑکی کو نقاب کی اہمیت بھی معلوم ہونی چاہیے، لڑکی کو نقاب کا مطلب بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے اور نوگڑھ کے بعد سے اتنا خطرناک کوہرا ملا ہے کہ جو ہمارے ساتھ گاڑی ہمارے دوست ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا اگر اسی کوہرے میں گاڑی واپس لے کے جانا ہوا تو بڑی مشکل آئے گی، اور صبح مجھ کو کلاس بھی کرنی ہے، ایگزام چل رہا ہے مدرسے میں، اس لیے تقریر بہت لمبی کرنے کی گنجائش اور موقع نہیں ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بات علم کی کر رہے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہماری قوم کی بچیوں کو دین کی بڑی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم، اور کتنے اہل حدیثوں کے علاقوں کو میں جانتا ہوں جہاں ماشاءاللہ شاندار مسجد موجود ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جامع مسجد ہے، مگر مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور عوام ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی کہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، اس جلسے میں آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کا انتظام کروایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلسہ تو ایک بار ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ تو ہر ہفتے ہوتا ہے، اور سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہوگا اور عورتیں اس خطبہ جمعہ میں شامل ہوں گی تو 52 مرتبہ وہ دین کی باتوں کو سنیں گی، اور 52 الگ الگ موضوعات پر وہ باتیں سنیں گی، ان کو دین کی معلومات حاصل ہوگی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔